ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. بڑے ادب اور احترام، کچھ باتیں نہیں کرنی، بس خود حضور سرکار گلزار ملت کا وہ جملہ کہ جب ہم چین کی نیند سوتے ہیں اس وقت اس یقین پر سو جاتے ہیں کہ ابھی پہرا دینے والی ذات حضور محدث کبیر کی موجود ہے. ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آواز کا استعمال کریں. پورا مجمع جواب دے. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو ڈالے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ کی مبارک زبان نور سے جو جملے نوری نکلیں اسے اپنی قبر کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے گھر لے کے جائیں. اعلیٰ حضرت سرکار کے نور نظر حضور صدر الشریعہ، ان کے نور نظر حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. صدق الله العلي العظيم. آپ تمام حضرات ایک بار درود پاک کا ورد کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صبح صادق طلوع ہونے ہی کو ہے. اب ایسے وقت میں مجھے موقع دیا گیا، یہ اجابت دعا کا موقع ہے. حدیث پاک میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ ينزل الى السماء الدنیا فی آخر اللیل. اللہ تبارک و تعالی کی خاص خاص رحمتیں آسمان دنیا تک آتی ہیں اور رب قدیر کا یہ پیغام پہنچاتی ہیں: هل من سائل اعطیہ، هل من مستغفر اغفرہ، هل من مسترزق ارزقہ. ہے کوئی اس وقت دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کا دامن روزی سے بھر دوں؟ ہے کوئی مغفرت کا خواہش مند کہ میں اس کو مغفرت سے نواز دوں؟ بہرحال یہ وہ وقت ہے کہ آقائے کائنات سید الانبیاء والمرسلین کا اس خاکدان گیتی پر
ایسے ہی وقت میں قدم پاک پڑا تھا، اور اس وقت میرے آقا سرور کائنات جب اس خاکدان گیتی پر نزول فرما ہوئے تو عام بچوں کی طرح روئے نہیں، بلکہ سر سجدے میں رکھ دیا۔ سب سے بڑا حق رب کائنات کا ہے، اس حق کو ادا کیا۔ سب سے پہلا کام حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف توجہ، اور پھر اس سجدے میں اس امت کو یاد فرمایا۔ یہ حق الناس ہے کہ ایک تو رب کا حق پہلے ادا کیا، اس کے بعد رب امتی امتی، اے پروردگار مجھے میری امت یعنی میری امت مجھے حوالے کر دے، اس کا معاملہ میرے سپرد فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے، وہ ہمارے جیسے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ساری دنیا میں تلاش کر ڈالو کہ کیا کوئی پیدا ہونے والا بچہ تو بچہ ہے، کوئی نابالغ بھی اپنے سجدے میں اس طرح کی دعا کرتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہ علم لیتے ہوئے آئے کہ میں آخری نبی ہونے کے ساتھ ایک بڑی امت کا مالک ہوں، اور اس امت کا معاملہ میری دعاؤں سے رب قدیر مجھے سپرد فرمائے۔ اتنا بڑا علم تھا۔ آقائے کائنات کا علم ناپنے والے اور ترازوؤں پر تولنے والے نالائق ہیں، ان کو کچھ بھی خبر نہیں۔ میرے آقا کا علم تو وہ ہے کہ قیامت کے میزان عمل میں جگہ نہ ہے۔ ہاں، اتنا علم ان کا، سبحان اللہ، عالم ما کان ما یکون، علمک ما لم تکن تعلم۔ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ نہ جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگی کہ بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی، کیا ہے یہ، کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ سب اگر نہ جانتے تھے تو سب جان رہے، اگر نہیں جانتے تھے تو بدر کے میدان میں میرے آقا یہ نہ فرماتے کہ یہ ابو جہل یہاں پر گرے گا، یہاں پر عتبہ، یہاں پر شیبہ، یہ سب میرے آقا نہ بتاتے کہ کل یہاں، کل کون کہاں مرے گا، یہ سب بتا رہے ہیں۔ بہرحال تقریر تو اس موضوع پر کرتا ہی رہتا ہوں۔ آج سیدنا اعلی حضرت کے احب الخلفاء حضرت صدر الشریعہ کے ذکر کی بات آئی ہے۔ حضرت حافظ ملت کے رفیق در، ہمارے خاندانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی
حضرت العلام مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب علی رحمہ کو جیسے ہی حضرت صدر الشریعہ کی وفات کی خبر لگی، ان کی زبان پر وہ آیت آئی جس کی میں نے تلاوت کی۔ جب اس کے عادات کی تخمین ہوئی تو وہ تاریخ وفات 1367 اس یہ تخمین ہوئی۔ بہرحال صدر الشریعہ کے بارے میں آپ نے ایک شعر سن لیا، دو شعر شفیق جون پوری سے۔ شفیق جون پوری مجھے تو نہیں معلوم تھا، مگر میرے استاد جلالت العلم حافظ ملت نے بتایا کہ وہ حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد تھے۔ شفیق جون پوری اپنے زمانے میں جگر مراد آبادی کے ٹکر کے شاعر مانے جاتے تھے، مگر نعت گوئی کی طرف ان کا رجحان بھی رہتا تھا۔ ہاں، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناساز دار اپنی، گلے باغے خلیلی بادے بہار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ ہمیں لازم ہے کرنا شاہد شاہ بطحا کی رضا کی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، کہانی کہتا ہو شفیق جان سارا، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان سارا۔ یہ تو بہت بڑے شاعر تھے میرے ماموں حضرت علامہ ارشد القادری جی، بڑی شاندار شاعری کرتے تھے۔ وہ اس وقت صدر الشریعہ کی خدمت میں تھے کئی روز سے، جب آپ بمبئی میں اپنے سفر حج کے دوران سخت علیل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت غشی کا عالم اور بے ہوشی میں رہتے، مگر جیسے ہی کسی نماز کا وقت ہوتا ہوش میں آ جاتے، پوچھتے کس نماز کا یہ وقت ہے، اور مجھے وضو کرا دو۔ وضو کرا دیتے اور آپ ایسے ہی بستر پر لیٹے ہوئے اپنی نماز ادا کر لیتے، پھر بے ہوتے۔ یہی کیفیت ہے۔ اللہ اپنے دربار میں جن کو مقبولیت دیتا ہے ہر حاضری کے وقت جگہ دیتا ہے۔ ہاں، یہ شان جے فرماتے ہیں جیسے ہی پانی کے جہاز نے روانگی کی سیٹی دی، اسی وقت قفس انسلی کے روح پرواز کر گئی۔ برجستہ میری زبان پر یہ شعر آ گیا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔
حافظ ملت کے ایک اہم رفیق در اور حضرت صدر الشریعہ کے دو شہیدوں میں ایک شاگرد، ایک میرے استاد حافظ ملت ہیں اور دوسرے حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان وہ ہیں۔ یہ دونوں حضرات درسگاہ میں جانے کے لیے جب اپنے نعلین اتارتے صدر الشریعہ آپس میں لڑ بیٹھتے کہ میں جوتے اٹھاؤں گا۔ فرماتے ہیں حافظ ملت مجھ سے خود فرمایا اور میرے ساتھیوں کی موجودگی میں فرمایا، 3-4 روز کی لڑائی کے بعد ہم لوگوں میں اس بات پر صلح ہوئی، یہ اجمیر شریف کی درسگاہ کی بات ہے، اس بات پر صلح ہوئی کہ ایک نال شریف آپ اٹھائیے، ایک میں صلح ہو گئی، دونوں ایک نال اٹھا کر، یہ نہیں کہ کہیں ادھر ادھر رکھتے ہوں یا جیب میں رکھتے ہوں، اپنے کرتے کے اندر سینے کے پاس رکھ کر بٹن بند کر دیتے۔ کیا ادب تھا ان دونوں کا، کیا ان لوگوں کی شان تھی، اور خدا کی قسم اسی کی برکت ہے کہ سارا ہندوستان حافظ ملت کا مقصود ہے، سارا پاکستان محدث اعظم پاکستان کا وہ معمول ہے۔ اب کیا بولے، یہ ان دونوں کو یہ شرف ملا۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ نے ہمارے گھر یہ خط لکھ کر بھیجا، وہ بھی سفر حج میں ساتھ تھے، مگر وہ چلے گئے اور ادھر شریعہ رک گئے، یعنی بات کر گئے۔ اب فرماتے ہیں کئی بار میں نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو میں نے تب تک حضرت کو اپنی گاہ سے دیکھا، لپک کر میں قریب پہنچا تو وہ غائب ہے۔ بارہا ایسا سابقہ ہوا، سبحان اللہ، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں، مدینے کا مسافر ان سے پہنچا مدینے میں۔ چلو، حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ان سے سماعت فرما لیا۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا علم کیا تھا ہم وزن نہ کر پائے، اور ہم نے علم بھی انہی سے حاصل کیا اور عمل بھی انہی سے حاصل کیا، سمجھ گیا؟ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام خلفائے اعلیٰ حضرت یہ کہہ کر پکارتے تھے، احب خلفائے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے تمام خلیفوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے محبوب اور پسندیدہ صدر الشریعہ۔ بہرحال میں تو ان کی غبار خاک نہیں، مگر ایک نسبت ہے بس، اور زندگی بھر میں ان کا ممنون احسان ہوں، اور زندگی کے بعد بھی کہ
مجھے میں نے جو تھوڑا تھا علم، یعنی اردو سے لے کر فارسی، فارسی سے لے کر عربی قواعد کی ابتدائی کتابیں آپ سے پڑھی، مگر الحمدللہ خواب میں اور دوسرے طریقوں پر ان سے بڑی بڑی کتابوں کا فیض مجھے حاصل ہوا، اور ان سب باتوں کی تفصیل بیان کرنا بالکل ابس، بلکہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہی ضروری ہے۔ بہرحال صدر الشریعہ کا فیضان آج بھی قائم ہے۔ میں علم تجوید اپنے بڑے ماموں فیض العارفین غلام آصی صاحب علیہ رحمہ سے پڑھتا تھا۔ انہوں نے زبان پر تجوید کے قواعد جاری کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کم ہی جاری ہوا، تو مجھ سے فرمایا، انہوں نے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ایک پارہ روزانہ صدر الشریعہ کے مزار پر پڑھا کرو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ قرآن عظیم کی باقاعدہ تلاوت تجوید کے ساتھ ترتیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں پڑھنے لگا۔ یہ سب ان کا فیضان ہے، الحمدللہ۔ آج بھی جب مشکل معاملات آتے ہیں تو فیض ملتا ہے، اور طلبا جو وہاں پر اپنا مطالعہ اور اپنی تکراروں کا مشغلہ رکھتے ہیں، وہ طلبا اپنی جماعت میں ایک نمبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ہے۔ بس اتنی باتوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ پالی والوں پر خاص نظر کرم حضرت صدر الشریعہ۔ آخری بار آپ بالکل تیار ہوئے سن 47 میں، تیار ہوئے 1947 میں 11ویں شریف کی مجالس کے لیے شرکت کے لیے چلے، وہاں سے چلے ابھی آگرہ پہنچے تھے، آگرہ سے جے پور کی یا اجمیر شریف کی کوئی ٹرین پکڑنی تھی۔ اب وہاں ٹرین کے لیے پلیٹ فارم پر پہنچے تو کوئی مسلمان صاحب ملے، بہت باقاعدہ تھے، نہ جان نہ پہچان۔ وہ آئے، آپ کہاں جائیں گے؟ میں ٹرین سے اجمیر شریف جاؤں گا، جانا ہے مجھ کو پالی، آپ واپس چلے جائیے، راستہ صحیح نہیں ہے، ہر طرف مار کاٹ ہو رہی ہے، آپ نہ جائیں۔ تو حضرت واپس آ گئے، بس یہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ میری تعلیم کا بھی گزرا، میرے تدریس کا بھی، شیخ الحدیث کے منصب کا بھی ایک لمبا وقت گزر گیا، 12-13 سال تک۔ اس کے بعد پالی والوں نے سوچا کہ ذرا ایک مرتبہ اس کو بھی تو بلا لو، تو وہ بلایا۔ اس وقت پسند آیا کہ نہیں، بہرحال 3 سال تک ناکام ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے اب بالالتزام ہر
11ویں شریف میں مجھ کو مجبور کرنا شروع کیا. جب 11ویں شریف میں آتا ہوں تو اخیر میں جب وہ لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں چیپاں سمجھ کے لوگ تو مجھے کہتے ہیں آئندہ سال کی دعوت پیش ہے. ہاں یہ اب یہ حال ہے. بہرحال میں نے بھی پالی ہے اور پالی نے میری بات کو پالا ہے. پالی میری بات پالی. اللہ تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے. بس اتنے الفاظ تقریر کے لیے کافی. اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی اور اپنی امان. حضرات جو لوگ شرف بیعت کا وقت آ گیا ہے اور خطبہ صدارت آپ مختصر یا طویل جو سننے کو تیار ہو. شرف بیعت جو لوگ چاہتے ہیں وہ قریب رہیں اور دعا فرما دیں گے. اور انجمن جماعت رضا مصطفیٰ پالی کی طرف سے مدرسہ امام احمد رضا اور مدرسہ عزر العلوم کے اساتذہ امام حضرات کی قد و کاوش کی بنیاد پر محمد عزیر، محمد محیب اور محمد فرحان اور مہدی حسن کو جماعت رضا مصطفیٰ پالی کی طرف سے جو انعام ملنا تھا وہ تنظیم کے اراکین کی طرف سے ان چاروں طلباء کرام کو دے دیے جائیں. ٹھیک، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ سب لوگ الحمدللہ تیار ہو جائیں شرف بیعت حاصل کرنے کے لیے. لوگ مرید ہوتے ہی رہتے ہیں. اب آپ باقی سب کو آپ ماشاء اللہ. فاتحہ. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ویسے آپ لوگ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے
اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، اور ہر قسم کے گناہ سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ اور امجدیہ، عزیزیہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور عورتیں اور کنیزوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ اللہم اشرنی و اشرا ہؤلاء فی جنت سیدنا محمد۔ اللہم ربنا اغفرنی و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں موجودہ دور میں سادات کرام میں سب سے زیادہ حضرت گلزار ملت کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت دعوت دینے میں اور لوگوں کو اس سے منسلک رکھنے میں اپنی پوری قوت وہ استعمال فرماتے ہیں، اس لیے ان کا وجود بہت قیمتی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کا یہ فیضان ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی عمر جلیل میں برکت عطا فرمائے۔ رفیقان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج میرے ساتھ آپ کی زیارت کا آپ کو بھی شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیشہ
ان کے فیوز برکات قائم رکھے۔ پیری مریدی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا کاروبار چمک جائے اور میرے گھاٹے اور نقصان کا دروازہ بند ہو جائے، یا یہ کہ میری اولاد نہیں پیدا ہوتی، اولاد پیدا ہو جائے، فلاں پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ، صاحب اولاد ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ ان وجوہ اسباب سے نہیں، بلکہ یہ غوث اعظم کی غلامی قبول کرنے کے لیے ساری حاجت روائی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل الشان نمائندے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں، تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ سرکار غوث پاک سے آپ کا تعلق جوڑنے کے لیے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ پیری مریدی چلتی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اور دنیاوی ہو تو بڑی قدر حکمتی ہے، اور مرید ہونے کے مقاصد میں سب سے معمولی مقصد کو سامنے رکھیں۔ اس لیے یاد رکھیں اسی بات کو، سمجھ گیا؟ ہاں، ایک صاحب نے خواب دیکھا، رسول ایک جگہ دربار لگا ہوا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک بار سب کی ایک سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، بھائی وہاں کا ٹکٹ لائے ہو؟ جو لاتا اس کو اندر کرتا۔ یہ صاحب جنہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ یار آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ بڑے، اب اس نے پوچھا ٹکٹ کا، ٹکٹ تو نہیں ہے میرے پاس، جاؤ پہلے ٹکٹ لے کر آؤ تب اس کے بعد۔ اب سخت مشکل میں وہ پڑے کہ کہاں وہ ٹکٹ ملے گا، کہ حاضری ہوئی تو ان کو خواب میں ایک مرتبہ کسی بزرگ نے بتایا کہ شیخ احمد رضا کی بارگاہ میں حاضری ہو، ان سے ملو۔ تو وہ ان کا کہاں ملیں گے؟ کہ بریلی میں۔ تو ٹھیک آئے بریلی، دیکھا آپ فتوے میں منافق ہیں، بیٹھ گئے کہ کب ٹکٹ ملتا ہے، کب ملتا ہے، کب ملتا ہے۔ جب ایک فتویٰ لکھ کر فارغ ہوئے، تم دیر سے بیٹھے ہو، کیا کام ہے؟ کہ بس میں ایسے ہی حاضر ہوا کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ چلو ادھر آؤ۔ قریب آئے تو اب ان کو بیعت کیا، شجرہ مبارکہ پر ان کا نام اور اپنا دستخط ثبت کیا، فرمایا لے جاؤ یہی ٹکٹ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ شجرہ ہے، لے جاؤ یہی ٹکٹ ہے۔ اب آئے، دوسرے مرتبہ خواب دیکھا تو اب وہ ٹکٹ مانگا گیا،
تو الحمدللہ یہ شجرہ لے کے پیش کر دیا. چلو چلو آؤ چلو. اس طرح سے بارگاہ رسالت تک پہنچنے کے لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ سمجھ میں آئی بات. حضرت گلزار ملت کی اس زمانے کے بہترین چیزوں میں ہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت دے. صبح صادق اگر نہیں ہوئی ہوتی تو میں اور دیر تک کچھ آپ لوگوں کا وقت لیتا ہوں. بس اللہ تعالی آپ تمام حضرات کی جائز مرادیں پوری فرمائے. سب جائز مرادیں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سب کو مذہب اہل سنت جس کی اس زمانے میں تعبیر مسلک اعلی اس پر مجھے آپ سب کو مرتے دم تک قائم رکھے اور اسی مذہب و مسلک پر حسن خاتمہ. بس اب اس کے بعد کی شفاعت ملنی. اللہ خیر. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ